الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ سمیع بصیر۔ سب طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو نہایت ہی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان اور عزیز بچوں، اس پروگرام میں مجھے جس عنوان پر خطاب کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ ہے عہدہ اور منصب ایک امانت۔ معزز حاضرین، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پیش کی ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے شان نزول یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس منگواتے ہیں، اور کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی چابی منگواتے ہیں۔ نماز عبادت ادا کر دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلوانے کا حکم دیتے ہیں اور پھر واپس یہ چابی ان کو سونپ دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رہتی دنیا تلک، قیامت تلک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، اور جو تمہاری خاندان سے، تمہاری نسل سے یہ چابی لینے کی کوشش کرے گا وہ باغی ہے، ظالم ہے، ظلم کرے گا تمہارے اوپر۔ معزز حاضرین، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے کنجی بردار تھے، چابی رکھنے والے تھے۔ خاندان در خاندان یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ کعبۃ اللہ کی چابی رکھنا، کعبۃ اللہ کو کھولنا، بند کرنا، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کا صحیح استعمال کون کریں گے، کون مستحق ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش تھے، ان کو پتہ تھا کہ کن کے پاس چابی سونپی جائے، کن کو دی جائے۔ الغرض اس آیت یہ شان نزول تھا۔ آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، بے شک تم کو اللہ حکم کرتا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت تم جس کے پاس سے لو اس کو واپس لوٹا دو، اس میں کھڑے رہو، مضبوط رہو، کامل رہو اس چیز میں، امانت کو لوٹانے میں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، دوسری چیز دیکھیے، جب دو آدمی کے درمیان تم کو فیصلہ کرنے والا بنائے، حکم بنائے، فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم ان تحکموا بالعدل، تو تم جو ہے انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کیا ہی بہترین نصیحت اللہ رب العالمین تم کو کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا، دیکھنے والا۔ تو معزز حاضرین، آیت کا معنی اس کے شان نزول سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی عہدہ ہو، پہلی چیز اس کے اندر امانت کا پاس اور لحاظ رکھا جائے۔ دوسری چیز، عہدہ سونپی ہی اس کو جائے جو عہدے کے لائق ہو، جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ عہدہ کو آرام کے ساتھ نبھا سکتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ایسے آدمی کو عہدہ اور منصب دینا چاہیے۔ اسلام میں عہدہ کی بڑی اہمیت ہے۔
عہدہ کے جو اہل ہوتے ہیں اس کا انتخاب بہت ضروری چیز ہے، لازم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھیے، انبیاء اور رسول جو دنیا میں مبعوث ہوئے آئے، یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھا، اللہ نے ان کو چنا تھا۔ انبیاء اور رسول کا انتخاب اللہ نے چنا، اللہ نے کیا۔ یہ ایک قوم کے امام، قوم کے قائد، قوم کے سرپرست، قوم کے رہنما انبیاء، جب یہ رہنما ہے بطور خاص ان کی تربیت ہوتی تھی اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ نبوت سے پہلے ہر انسان، ہر آدمی عام انسان کی طرح رہتے تھے، نبوت کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن اللہ کو معلوم کہ کون نبی ہیں اور کون نبوت کے عہدے پر کون فائز ہوں گے، اللہ رب العالمین کو معلوم، تو بطور خاص ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک بڑا عہدہ ملنے والا ہے ایسی ہستی کو، ان کی خاص تربیت ہوتی تھی۔ انبیاء کرام کی جب ہم قصص الانبیاء، سیرت الانبیاء جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام بچپن میں بکریاں ہی چرایا کرتے تھے۔ زیادہ طور پر بکریوں کو کنٹرول کرنا، بکریوں کو چرانا، سنبھالنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ قوت برداشت چاہیے، صبر چاہیے، برداشت کرنے کی طاقت چاہیے، تبھی جا کر ایک انسان بکری چرا سکتے ہیں۔ چرواہا جو ہوتے ہیں معمولی نہیں ہوتے ہیں، بہت ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کون سی بکری کدھر بھاگ، تھوڑی سی غفلت کیے بکریوں کے ساتھ بھیڑیے کھا لینا، آقا کے پاس جواب دینا پڑے گا، یہ چرواہا کی حالت ہوتی ہے۔ الغرض خاص نگرانی میں اللہ رب العالمین کے جانب سے انبیاء کرام کی تربیت ہوتی رہتی۔ اس طرح سے انبیاء کرام تربیت لیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کو تربیت دیتے تھے۔ عہدہ کے لیے اللہ رب العالمین کے آیات کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے عہدہ کے لیے قوت برداشت بڑا معنی رکھتا ہے۔ ہمت، حوصلہ، جرات، شجاعت، بہادری، دور اندیشی، بصارت اور بصیرت جیسی چیزیں انسان جب اپنے اندر نہیں لا سکتا تو عہدہ کے لائق نہیں۔ یہ ساری چیز بہت ضروری ہے ایک عہدیدار کے لیے۔ نرم مزاج جیسی صفات لازم اور ملزوم ہے عہدہ کے لیے۔ ان سب کے علاوہ ماحول میں، حالات میں عہدہ جو ایک بہت بڑا منصب ہے، مقام ہے، کون آخر مستحق ہیں اس کے؟ کس کو بنایا جائے عہدہ دار؟ کس کو عہدہ سنبھالنے کی دور اور صلاحیت، ذمہ داری کن کو دی جائے عہدہ سنبھالنے کی ذمہ داری، امانت؟ تو عہدہ سنبھالنے کی سب سے پہلی بات جو قرآن میں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسی کو دیں جو اہل ہو، جو لائق ہو، جس کے اندر یہ دیکھے، جس کے اندر سے یہ پتہ چلے، جس کو دیکھنے سے یہ سنبھال سکتے ہیں یہ عہدہ، ان کو عہدہ دیا جائے۔ اور عہدہ لینے والے عہدہ کو اعجاز کے لیے نہ لے بلکہ ذمہ داری سمجھ کر کے لے۔ یہ عہدہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کا مسئول ہوں، میں پوچھا جاؤں گا اس کے متعلق۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عہدہ دار، اگر عہدہ مل گیا تو میں بڑا آدمی بن گیا، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، سلام کریں گے، ملاقات کریں گے، بڑے آدمی کہہ کر کے بلائیں گے۔ یہ ایسا اگر کسی آدمی کے مزاج کے اندر ہے کہ یہ عہدہ کا لائق نہیں ہے، اہل نہیں ہے، وہ عہدہ جو ہے اس کو اعجاز نہیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عہدہ کے متعلق، انہا امانہ، عہدہ جو ہے امانت ہے، وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور یہ عہدہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کا بھی سبب بنتا ہے۔ قیامت کے دن اگر ایک عہدہ دار دنیا کے اندر عمر بن عبدالعزیز یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے حکومت کیے، عہدہ نبھائے، لوگوں کے ساتھ معاملات کے سرخرو ہوں گے وہ، اور اگر ان کے علاوہ اور دوسرے ایک آدمی کے ساتھ انصاف، دوسرے کے ساتھ ظلم، ایک آدمی کے ساتھ ایک رویہ، دوسرے کے ساتھ دوسرا رویہ، ایسے آدمی کے سر پر اللہ رب العالمین ایک جھنڈا گاڑ دے گا قیامت کے دن۔
اور وہ رسوائی اور ذلت کا جھنڈا ہوگا. لوگ دیکھ کر کے یہ کہیں گے یہ وہی عہدے دار ہیں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا. یہی ذلت اور رسوائی کے جھنڈے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہر عہدے دار کے لیے اس کے سر کے اوپر جھنڈے ہوں گے، جس جھنڈے سے پتہ چلے گا کہ یہ ذلیل اور رسوا کن عہدے دار تھا قیامت کے دن. اس لیے عہدہ جو امانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہا. تو عہدہ کون لوگ کس کو ملے؟ جو عہدہ کے اہل ہیں اسی کو عہدہ دیا جائے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ کے لائق کون لوگ ہیں یہ چیز سمجھنے کی صلاحیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ اس کے اندر قائدانہ صلاحیت ہے. ایک آدمی کو سنبھالنے کو لیڈرشپ کی صلاحیت فلاں آدمی کے پاس ہے، یہ عہدیدار بن سکتا ہے. لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کر لیتے تھے. رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے. جلیل القدر صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انی اراک ضعیف. اے ابو ذر میں تم کو کمزور دیکھتا ہوں. فلا تتولا علی اثنین. دو آدمی اگر کہیں پر ہو تو تم ان دو آدمی کا بھی امیر بننا، متولی بننا یا ان کا لیڈر بننے کو کبھی قبول نہیں کرنا. دو آدمی کی بھی امارت کو تم قبول نہیں کرنا. میں تم کو ضعیف دیکھتا ہوں. حالانکہ طاقتور تھے لیکن لیڈرشپ میں، قائدانہ صلاحیت میں، فیصلہ کرنے میں، بڑا بننے میں، ذمہ دار بننے کی صلاحیت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کمزور تھے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ اگر تم کو دو آدمیوں کا بھی امیر بنایا جائے تو تم قبول نہیں کرنا. ایک چیز تو یہ کہ جس کے اندر صلاحیت ہو اس کو عہدہ دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مانگنے والے کو کبھی عہدہ نہ دیا جائے. جو آدمی عہدہ کے خواہش مند ہوں، جو چاہتے ہوں کہ مجھے کوئی عہدہ ملے، اس کو کبھی عہدہ نہ دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی. عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرماتے ہیں یا عبد الرحمن لا تسأل العمارہ. اے عبد الرحمن کبھی تم جو اپنی زندگی میں عہدہ مت مانگو، عہدے کا سوال نہ کرو، عہدہ نہ پوچھو کہ مجھے کوئی ذمہ داری دے دو، مجھے عہدہ بنا دو، عہدے دار بنا دو. کبھی سوال نہیں کرنا. فَإِنَّكَ إِنْ عُوتِيتُهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ عُعِنَتْ عَلَيْهَا. اگر تم بنا مانگے تم کو عہدے دار بنا دیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا عہدہ تم طلب نہیں کیے اور عہدہ بنا دیا گیا، تو اللہ رب العالمین کی مدد اس میں شامل حال رہے گی اور لوگوں کی بھی مدد اس میں شامل حال رہے گی. وَإِنْ أُوتِيتُهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلَتْ إِلَيْهَا. اور اگر تم عہدہ مانگے اور پھر تم کو دیا جائے تو نہ تو اللہ کی مدد رہے گی اور نہ ہی لوگوں کی مدد رہے گی، بلکہ یہ لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے. تو اس لیے عہدہ مانگ کر نہیں بلکہ خود بخود اگر کوئی بناتے ہیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. فارسی میں کہا جاتا ہے چیزیں کے بے سوال رسد دادائے خداست. جو چیز بغیر سوال کے ملتی ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے عہدے کے تعلق سے. اس کے علاوہ آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مختلف صحابہ کرام کو، مختلف لوگوں کو فلانے چیز کی ذمہ داری دیتے ہیں، زکوٰۃ کے مال وصول کر کے لائے، یہ کرے وہ کرے، الگ الگ ذمہ داری دیتے ہیں، ہمیں بھی کوئی ذمہ داری دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں براہ راست صحابہ کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَا نُؤَلِّ هَذَا الْأَمْرِ مَنْ سَأَلَ. اِنَّا لَا نُؤَلِّ هَذَا الْأَمْرِ مَنْ سَأَلَ. بے شک میں ایسے آدمی کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتا ہوں جو پوچھتا ہے.
سوال کرتا ہے کہ مجھے ذمہ دار بنا دیا جائے، میں ایسے آدمی کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور چیز یاد رکھیے، جو آدمی عہدہ مانگ کر کے لیتے ہیں وہ اعجاز کے لیے لیتے ہیں، بڑا بننے کے لیے۔ بغیر مانگے جن کے پاس عہدہ آتا ہے وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ 4 آدمی نے مجھے پسند کیا ہے، 4 آدمی نے مجھے یہ ذمہ داری دیا ہے، مجھے اس چیز کو نبھانی چاہیے۔ اور ایک چیز، دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو اعجاز کے لیے لیتے ہیں، ناموری اور شہرت کے لیے لیتے ہیں، اتنی بات یاد رکھیں، قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء کرام کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ اس روئے زمین میں کیا صرف 25 انبیاء علیہم السلام ہی آئے؟ ایک اور چیز اس کے اندر یاد رکھیں، ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشی کر لیں کہ دنیا کی کوئی بھی عہدہ ہو، عہدہ ایک مقام ہے، مرتبہ ہے اور ایک عزت ہے، ساری چیز ہے، لیکن سب سے بڑا اگر عہدہ پوچھیں کہ سب سے بڑا عہدہ کیا ہے، نبی کا عہدہ سب سے بڑا عہدہ ہے۔ انبیاء اور رسول بن جانا، نبی بن جانا، رسول بن جانا، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے منتخب ہو جانا، یہ سب سے بڑا عہدہ ہے دنیا کے اندر، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے یہ عہدہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جو 25 انبیاء کرام قرآن مجید کے اندر ہیں، کہ لوگ آج کل مرے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگ عہدہ کے لیے ایک دوسرے کا خون خرابہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کیس، کورٹ، کچہری، سارے عہدے کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے۔ 25 انبیاء کرام کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اور کتنے انبیاء آئے ان کا نام تلک بھی امت کو نہیں بتایا اللہ رب العالمین نے۔ اتنا بڑے عہدے دار انبیاء کرام تھے جن کے نام کو بھی مخفی رکھا اللہ رب العالمین نے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے تم پر بہت سارے رسول کے قصے کو بیان کیا، من قبل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول آئے ان کے بہت سارے قصے ہم نے بیان کیا اور بتایا، فلاں قوم کو ہم نے فلاں نبی بھیجا تھا، فلاں قوم کو فلاں رسول بھیجے تھے، اور بھی بہت سارے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بھی بہت سارے رسول آئے جن کی ہم نام بھی ذکر کرنے مناسب نہیں سمجھے، جس کا نام کو بھی ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس انداز سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو عہدہ دیا، ان کا نام بھی مخفی رکھا، تو پتہ یہ چلا عہدہ، شہرت، ناموری، دکھاوا، اعجاز لوگوں میں بڑے بننے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے۔ جو بغیر شہرت کے، ریا طلبی کے بغیر، نام نمود اور دوسروں کو دکھاوے کے بغیر کام کرتے ہیں، یہی دراصل اللہ کے پاس قابل قبول انسان ہے۔ ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے، بسا اوقات اسلام یہ گنجائش بھی رکھا ہے کہ انسان مانگ کر عہدہ بھی لے سکتے ہیں۔ بسا اوقات یعنی عہدہ مانگ کر نہیں لینا، ایک دم مکمل طور پر دروازہ بند ہی نہیں کر دیا ہے، کبھی کبھار موقع ایسا آ جائے جس سے مانگ کر کے عہدہ لینے کا بھی اسلام حکم دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حالات کو دیکھیں، بسا اوقات کی بات ہے کہ کبھی کبھار ایک ایسے آدمی عہدے پر بیٹھ رہے ہیں، جو قیامت کی نشانی ہو جائے گی اگر وہ بیٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وسد الامر لغیر اہلہ فانتظروا الساعہ، جب کسی غیر اہل کو عہدے دار بنا دیا جائے تو اس کا علاج یہ کہ اب قیامت کا انتظار کرو، ستیہ ناش کر کے یہ دنیا یہ رہیں گے۔ تو غیر اہل عہدے دار بن جانا قیامت کی نشانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کبھی موقع ایسا آئے کہ کوئی ایسے آدمی کو بنا رہے ہیں جن کے اخلاق اچھا نہیں، نیچر اچھا نہیں، کردار اچھا نہیں، جن کے متعلق لوگوں کا سپورٹ نہیں، شہادت نہیں، ان کے اچھائی کے بارے میں کوئی چیز نہیں، ایسے آدمی عہدے دار بن رہا ہے، اور ایسے موقع پر کوئی اللہ کے ولی، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار ایسے ہیں جو اپنے اندر ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں یہ چیز سدھار سکتا ہوں، میں یہ چیز کر سکتا ہوں، ایسے موقع پر مانگنے کی گنجائش بھی اسلام نے رکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو عزیز مصر سے سوال کیا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے جو ہے زمین کے جو اناج اگتا ہے، ایگریکلچر، فائنانس منسٹر، یہ چیز ہم کو بنا دیجئے۔ ایک مانگ کر ذمہ داری لیتے ہیں،
اس کے بعد 7 سال جو قحط سالی کے ایام آئے، پوری دنیا کے نقشہ ہی بدل کر کے رکھ دیتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ ایک ایک دانے کے لیے لوگ محتاج ہو جاتے ہیں، 1 سال کی قحط سالی میں، 1 مہینے کی قحط سالی میں، جو کورونا وائرس پتہ چلا کہ اب سے کوئی چیز نہیں ملنے والی، سارے لوگ پریشان۔ لیکن اس کا جو منصوبہ بندی، پلان جو کرتے ہیں کہ ہم وہ دن تلک کیسا کم غذا میں وہ دن تلک کیسا کھائیں، یہ منصوبہ بندی، یہ سوچ یوسف علیہ السلام نے پتا کیا کہ میرے اندر وہ صلاحیت ہے، میں یہ چیز کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں عزیز مصر سے، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے جو ہے یہ چیز کی ذمہ داری مجھے دے دیجئے، کھانے پینے کی، اناج رکھنے کی، اناج اگانے کی، کھیتی باڑی کی پوری ذمہ داری یوسف علیہ السلام لے لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر مانگ کر کے بسا اوقات عہدہ لینے کی بھی گنجائش ہے، اس وقت جب دیکھیں کہ میرے اندر وہ صلاحیت ہے جو سامنے والے بیٹے ہیں اور جس کو بنایا جا رہا ہے اس کے اندر نہیں ہے تو، اور یہ چیز خود اپنے اندر ٹٹولیں، دیکھیں، اللہ کو گواہ بنائیں، تقوی اختیار کریں اپنے اندر اور اس چیز کو لائیں۔ آخر میں اپنی بات کے اندر عہدے دار مانگ کر لے بسا اوقات کبھی کبھار، یا پھر لوگوں کی پسند سے بن جانے کے بعد کیا ان کی امانت اور کیا بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری اور کیا بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ سچے ہوں، امانت دار ہوں، اور پھر ان کو ہمیشہ احساس ذمہ داری ستاتی رہے کہ جس ذمہ داری پر میں کھڑا ہوا کیا میں اس کو نبھا پا رہا ہوں۔ میری حکومت میں میں عہدے پر رہتے سمے، میں منصب پر رہتے وقت لوگوں کے اندر کہیں فساد برپا تو نہیں ہے، لوگوں کے اندر بگاڑ تو نہیں پیدا ہو گیا ہے، یہ احساس ہمیشہ رہنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، آخری وقت تھے، آخری وقت میں عمر رضی اللہ عنہ اپنے زندگی کے متعلق سوچ رہے تھے، لوگ مبارکبادی دے رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو چھرا لگا تھا، چاقو لگا تھا ان کے جسم میں، اور ان کو پتہ چلا کہ ان کے حالات سے کہ اب کچھ دیر کے مہمان ہیں، تو اس وقت اپنی رعایا کے متعلق، حکومت کے متعلق، خلافت کے متعلق ہمیشہ سوچ میں رہتے تھے، احساس کرتے تھے، اور لوگ آ کر کے مبارکبادی دے، ماشاءاللہ کیا کردار اور کیا اخلاق اور کیا عمدہ خلافت آپ نبھائے۔ سارے لوگ تعریف کرتے، حقیقی معنوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت تاریخی خلافت، صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ خلفائے راشدین کی خلافت ہی تاریخی خلافت ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تو اور بھی عمدہ خلافت، لوگ مبارکبادی دیتے۔ ایسے موقع پر احساس ذمہ داری دیکھیے، جن الفاظ میں جھلکتے ہیں، تاریخی جملے کو بٹھائیے اپنے ذہن میں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ، وہ ہمیشہ احساس کرتے تھے، کہا کہ اس کو کیا تکلیف ہے، واللہ لو عثرت بعلۃ فی العراق، اللہ کی قسم، عراق کے سڑکوں پر کوئی خچر ٹھوکر کھا کر کے گر جاتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے اس کو، لخشعت، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تسألنی اللہ، کہ اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن، لم لم تسلی لہ الطریق یا عمر، عراق کے سرزمین پر عراق کے سڑکوں پر ٹھوکر کھا کر کے ایک کھچر چوٹ لگتی ہے، زمین پر گرتی ہے، آپ کی دور حکومت میں اس روڈ کو تم نے درست کیوں نہیں کیا تھا اے عمر، اللہ رب العالمین مجھے سوال کرے گا۔ یہ احساس مجھے ہمیشہ آتے رہتا ہے، یہ احساس ذمہ داری ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے اخلاص، جذبہ اخلاص ہو کہ کوئی بھی کام کریں لوگوں کی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ للہیت کی۔ تیسری چیز ملنساری، کبر نہیں آنا چاہیے ایک عہدے دار کے دل و دماغ میں، کیا بڑے اور کیا چھوٹے، کیا امیر اور کیا غریب، سب کے لیے ایک درجہ ہونا چاہیے، ایک مقام ہونا چاہیے، ایک رتبہ ہونا چاہیے۔ کوئی بڑے آدمی ہیں ان کے ساتھ ایک رویہ، کوئی کم حیثیت والے ہیں ان کے ساتھ ایک رویہ، اس کا اسلام حکم نہیں دیتا بلکہ ملنساری، خندہ پیشانی اور سب کے ساتھ رواداری کا حکم دیتا۔ جب ایسا ہو جائے گا عہدے دار کے اندر تو کیا ہوں گے، لوگ جڑیں گے، لوگ مل بیٹھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، ان میں سے ایک صفت کیا بتلایا اللہ رب العالمین نے،
فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور رحمت سے آپ کو نرم مزاج ہی پیدا کیا تھا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، لوگوں کو چمکانے اور ڈرانے والے، اپنے رعب اور دبدبہ میں رکھنے والے ہوتے، تو یہ لوگ جو آپ کے اطراف بیٹھتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کوئی آپ کے پاس آس پاس نہیں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ یہ چیز رہنی چاہیے، احساس ذمہ داری کے ساتھ ملنساری۔ اور آخری چیز نظام شورائیت، مشورہ کرنے کا سسٹم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن رات اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا ہے، یہ حکم دو، ان چیز سے روکو، ایسا فیصلہ کرو، یہ کرو، یہ سارے احکام اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں۔ بار بار رب العالمین کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے وَشَاوِرْهُمْ، کہ اپنے دوست احباب سے کسی بھی کام کا مشورہ کر لیا کرو، مشورہ سے کوئی بھی کام کرو، مشورہ کر لیا کرو، مشورہ کر لیا کرو۔ یعنی ون مین شو، لیڈرشپ، میں جو کہوں یہی چیز چلی، اس کے لیے کوئی جگہ اسلام میں نہیں دیا ہے، کسی عہدیدار کے لیے بھی حکم نہیں دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ملتا ہے کہ آپ بھی اپنے معاملے میں مشورہ کریں، مشورہ کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ اٹھائیں۔ ایک واقعہ میں آخر میں بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ نظام شورائیت کے تعلق سے احساس کرنے کی یہ سب چیزیں ہیں۔ مکے سے ہجرت کر کے آ جانے کے بعد مدینے میں سب سے پہلے جو جس جنگ میں صحابہ کرام نکلے، جنگ بدر، بہت سارے، اور اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں زبردست کامیابی اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ 313 مجاہدین تھے مسلمان، ہزاروں پر فتح کی، اور بہت سارے لوگ قیدی بھی ہو گئے، قید ہو کر کے بھی آئے۔ ان قیدیوں میں ابھی یہ جو جنگ بدر ہے، تھوڑے بڑی کٹھن جنگ تھی یہ، اور کٹھن جنگ کئی اعتبار سے۔ ایک تو مسلمانوں کے پاس چیز نہیں تھے لڑنے کے لیے، ہتھیار نہیں تھے لڑنے کے لیے، تعداد بھی نہیں تھے ان کے پاس زیادہ، ایک یہ کٹھن۔ دوسری کٹھن جن کے پاس لڑ رہے ہیں، کسی کا باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر کے صف میں ہے، کسی کے ایک بھائی مسلمان کے صف میں ہے تو دوسرے بھائی کفار کے صف میں ہے۔ یہ تلوار اٹھنا بھی ایک خون کے متعلق، ایک خون اپنے خون دوسرے خون کے ساتھ تلوار اٹھ رہا، یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے زبردست نصرت اور فتح کامیابی سے ہمکنار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو۔ بہت سارے لوگ قیدی بھی ہوئے اس میں۔ ان قیدیوں میں آپ کے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ کے خاوند بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ، آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر، وہ بھی قیدیوں میں تھے، کفار کے صف میں تھے، اس وقت قیدی میں تھے۔ مدینے آ جانے کے بعد شورائی نظام، مشورہ، جو عہدے پر ہوتے ہیں مشورہ پر چلتے ہیں، اس چیز کو بتلانے کے لیے یہ بات لایا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام بیٹھے ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اکثریت کا یہ فیصلہ ہوا فدیہ لیا جائے اور سب کو رہا کر دیا جائے۔ فدیہ کچھ رقم دے دیں، جو اس زمانے میں چلتے تھا، رائج الوقت تھا، وہ چیز دے کر کے آزاد کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ طے ہو گیا، مشورہ میں پاس ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ بھی ان قیدیوں میں ہیں۔ ان کا فدیہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ ہار دے کر کے بھیجیں اپنے باپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ میرے شوہر کو چھوڑ دیں، فدیہ یہی ہے ہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ہار کو دیکھے، آنکھ سے زاروں قطار رو اٹھے، آنکھ سے پانی نکلے، اگرچہ کہ آواز نہیں آئی، مغموم ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، اور یاد آ گئی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی کی یاد آ گئی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ اسی وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے جو یاد آ جانے کے بعد اپنے داماد کو بنا ہار لیے ہوئے چھوڑ سکتے تھے، پھر مشورہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زینب رضی اللہ عنہا کا ہار ہے، رخصتی کے وقت ان کی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو تحفے میں دیا تھا، ان کے ماں نے اپنے شوہر کو واپس لینے کے لیے دے کر کے یہاں پر بھیجے ہیں، اگر آپ سب مناسب سمجھیں تو میں اس ہار کو واپس دے دوں ان کو۔ یہ مشورہ ہوتا ہے۔ پھر سبھی کے مشورے سے یہ طے ہوا، ہار بھی دے دیے اور ان کو رہا بھی کر دیے۔
شورائیت کا نظام بڑا معنی رکھتا ہے عہدہ کے لیے. جو عہدہ پر ہو، منصب پر ہو، میری بات چلے، میرے ہاں میں ہاں ملائے، میں جو کہوں وہ ہوں، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.